بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ نظم ہے اسلامی مساوات، اس کا خلاصہ۔ یہ پہلا بند اس کا سامنے آپ کے۔ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، تو دفتر الٹنا جو اس کا مطلب ہوتا ہے انقلاب آ جانا، تباہی۔ یہاں پہ شاعر نے جو ہوا ہے تباہی آنے کے یا زوال آنے کے مسئلے میں، تباہ ہونا۔ قوم کا تباہ ہونا تو ہوتے ہیں مسخ اس کے پہلے تو نگر۔ یہ جو اس کے امیر طبقہ ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اس کا مسخ ہو جاتا ہے۔ چیڑا بگڑ جانا اصل میں ہوتا ہے بگڑ جانا، خراب ہو جانا، بگڑنا یا خراب ہو جانا۔ کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، جوہر خوبیوں کو کہتے ہیں۔ نہ عقل ان کی ہادی، ہادی ہدایت دینے والی، نہ دین ان کا رہبر، رہبر بھی رہنما۔ نہ دنیا میں ذلت، نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ، نہ جنت کی پرواہ۔ اب اس کو جو ہے نا ہم نے لکھنا ہے خلاصہ، تو سب سے پہلے اس کے پوائنٹس بنائیں گے۔ پوائنٹس بنا کے پہلا پوائنٹ ہم نے پہلے جملے کا مصرے کا لکھ دیا کہ جب قوم تباہ ہونے لگتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اس کا جو امیر طبقہ ہے وہ بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا چیز باقی نہیں رہتی، اس میں کوئی خوبی باقی نہیں رہتی، اس میں کوئی خوبی باقی نہیں رہتی۔ وہ دین، دنیا، آخرت، یعنی عقل سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے، اور نہ دین کا، نہ دنیا کا، نہ آخرت کا، یعنی تینوں حوالے سے انہیں دین، دنیا اور آخرت تینوں کی انہیں پرواہ نہیں رہتی۔ یوں آپ کا جو پہلے بند کا خلاصہ بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم تباہ ہونے لگتی ہے تو سب سے پہلے اس کا امیر طبقہ بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ان میں کسی قسم کی کوئی خوبی باقی نہیں رہتی، انہیں دین، دنیا اور آخرت کی کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے بند پہ۔ یہ دوسرا بند ہے، نہ مظلوم کی آہ و زاری سے ڈرنا، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا۔ جو اس میں پہلی چیز ہے وہ ہے مظلوم، اس کے فریاد سے ڈرتے نہیں ہیں۔ دوسرا مفلوق یعنی غریب بندہ، غریب کے حال پر رحم نہیں کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، یعنی اپنے آپ سے گزرنا، تعیش میں جینا یعنی عیش میں جینا، نمائش پہ مرنا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ہر وقت عیش و عشرت، نمائش میں گم رہتے ہیں، عیش و نمائش میں گم رہنا۔ یعنی مظلوم کے حال پر رحم نہیں کرتے ہیں، فریاد نہیں سنتے ہیں، غریبوں پر رحم نہیں کرتے ہیں، اور ہر وقت عیش و نمائش میں گم رہتے ہیں۔ اور یہ سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزاع تک خود فراموش رہنا۔ اب یہ عیش و نمائش میں کب تک رہتے ہیں؟ عیش و نمائش میں مرتے دم تک، دم نزاع تک وہ کس میں رہتے ہیں؟ عیش و نمائش میں۔ یوں آپ کا جو دوسرا بند ہے اس میں کیا لکھیں گے آپ لوگ؟ میں دہراتا ہوں، مظلوم کی فریاد نہیں سنتے یا اس سے ڈرتے نہیں ہیں، غریبوں کے حال پر رحم نہیں کرتے، اور دم نزاع تک یعنی مرتے دم تک عیش اور نمائش میں یعنی عیش و نمائش میں گم رہتے ہیں، خود کو بھلائے رکھتے ہیں۔ آگے آتا ہے تیسرا بند، پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے، یعنی کہ ملک میں کیا پڑ گیا ہے؟ قحط پڑ گیا، تو بے فکر ہے کیونکہ گھر میں سما ہے۔ یہاں پہ سما سے گھر میں سامان، یہ اصل میں سامان ہی لفظ ہے، شعری وزن پورا کرنے کے لیے اس نے شاعر نے کیا۔
اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، باغ امت یعنی مسلمان قوم تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ یہ اس نے اوپر والی بات ہی دوبارہ کر دی ہے، یعنی ملک میں یا قحط ہے یا قوم تباہ ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، ملک خزاں کا مطلب خرابی پیدا ہو رہی ہے، تو وہ خوش ہیں، ان کا اپنا گھر یا چمن جو ہے اس میں سامان ہے یا وہ گل فشاں ہے، وہ خوشحال ہے۔ بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے، یعنی ان کا انسانوں پر کیا حق ہے، انسان پر حق کیا ہے ان کا، اور دوسرے کہ وہ گروہ جو ہے باقی سب سے مختلف ہے، جدا ہے۔ تو اس کا جو آپ کا خلاصہ بنے گا وہ کیا ہوگا کہ اگر دنیا میں قحط پڑ جائے یا قوم تباہ ہو جائے، انہیں کوئی پریشانی نہیں کیونکہ ان کے گھر میں سامان ہے، تو انسانوں پر ان کا کیا حق ہے وہ نہیں جانتے، اور وہ گروہ ایسا گروہ ہے جو باقی تمام گروہوں سے مختلف ہے۔ اب اس کے بعد ہم اگلے بند پہ آتے ہیں۔ جی اگلا بند ہے، کہاں بندگان ذلیل، اور کہاں وہ، یعنی اب دوسرے عام لوگ جو ہیں غریب انسان، ان کو کیا کہا انہوں نے، لفظ شاید آپ بندگان ذلیل، عام لوگ، ادنا درجے کے لوگ۔ اب دوسرا، بسر کرتے ہیں بے غموں قوت و نام ہو، یعنی انہیں کھانے پینے کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، یعنی خوراک، عام لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس کیا ہے، خوراک ہے، پہنتے نہیں جز سمور و کتام ہو، دونوں لباس کے نام ہیں، یعنی بہترین لباس ہے ان کے پاس، مکان رکھتے ہیں رشک خلد جناں وہ، یعنی جو ان کے گھر ہے وہ گھر بہترین ہے، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم پر، یعنی سواری ہے ان کے پاس، نہیں رہتے بے نغم و ساز دم بھر، بے نغم و ساز محفل موسیقی جو ہے اس میں مست رہتے ہیں۔ ان کی اور کوالٹیز بیان کر رہے ہیں، تو ان دونوں بند کو ہم اکٹھا کر کے ایک ہی اکٹھا اس کا لکھیں گے، کمر بستہ رہتے ہیں خدمت میں ان کی، لوگ خدمت میں ان کی، یعنی لوگ خدمت کرتے ہیں، گل و لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی، گل و لالہ یعنی کہ خوبصورت لوگ، یہاں پہ بس ملازمت سمپل وہی بات آ گئی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، یعنی کہ وہ نفیس ہوتے ہیں، اور دوسرا نازک مزاج ہوتے ہیں، نفیس اور نازک مزاج ہوتے ہیں، دواؤں میں مشک ان کے اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں، یعنی کہ ان کی دوا اور لباس کیا ہوتے ہیں، خوشبودار۔ اب یہ دونوں جو بند ہیں، ان دونوں بند کے کا ہم وہ کریں گے خلاصہ، تو کیا بنے گا کہ عام لوگ یعنی ادنا لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے،
چونکہ ان کا لباس ان کی خوراک، لباس، گھر اور سواری بہترین ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت محفل موسیقی سجاتے ہیں، لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ اتنے نفیس اور نازک مزاج ہوتے ہیں کہ ان کے لباس کے ساتھ ساتھ ان کی دوا سے بھی خوشبو اٹھتی ہے۔ ان کے لباس کے ساتھ ساتھ ان کی دوا سے بھی خوشبو اٹھتی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ جو آخری سیکنڈ لاسٹ بند ہے، یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے سے دم پر، یعنی یہ لوگ ان لوگوں جیسے، یہ لوگ ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوال ہے یہ۔ جن کے پاس کیا نہیں ہے؟ جنہیں سکون نہیں ہے، جن کے پاس سواری نہیں ہے، جن کے خدمت میں نوکر نہیں ہے، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس سونے کو بستر نہیں ہے، جن کے پاس کپڑا نہیں ہے، جن کے پاس روٹی نہیں ہے، جن کی قسمت تدبیر یعنی جو کام کرتے ہیں وہ الٹی ہے، اور قسمت خراب ہے۔ اب اس کو ہم کیسے لکھیں گے کہ یہ ان لوگوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں جن کے پاس کھانا، لباس، سواری، نوکر، گھر، بستر، کپڑا، روٹی کچھ بھی نہیں ہوتا، جن کی تدبیر الٹی اور جن کی قسمت خراب ہے۔ تو یہ تھا اس بند کا، یعنی ان کے ساتھ اس کا موازنہ کیا۔ اب ہم چلتے ہیں آگے تیسرے بند، آخری بند کی طرف، تیسرا کہہ رہا ہوں، آخری بند کی طرف۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا۔ کتاب خدا یعنی قرآن کا پہلا سبق کہ ساری مخلوق ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، یعنی خدا کا کنبہ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم بیان کیا گیا۔ وہی دوست ہے خالق دوسرا یعنی دو جہاں، یعنی اللہ کا دوست ہے خلائق سے، یعنی کہ مخلوق سے، جس کو رشتہ ولا کا، محبت کا۔ یعنی اس میں کیا پہلی بات ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ، اور اللہ کا دوست کون ہے؟ جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کا دوست کون؟ جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، یعنی دین، ایمان اور عبادت انسان کے کام آنا ہی دین اور ایمان ہے۔ یوں آپ کا جو یہ آخری والا بند بنے گا، کیا گا کہ قرآن کا پہلا سبق یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست وہی ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور انسان کے کام آنا ہی دین اور ایمان ہے۔